امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لوگوں سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور ہم عدالت کے دروازہ بھی ہم نے کھٹکھٹایا ہے، اور الیکشن کمیشن جو اب تک تو عملاً پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب موقع ہے کہ اس کے لیے کہ وہ اپنی ساکھ کو ذرا بہتر بنا لے، ورنہ ایسی صورتحال جس کو ووٹ دینا ہے اس کو اٹھا لیا جائے تو یہ الیکشن کیا ہو رہا ہے. پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا وہ انتخاب ہونے سے پہلے ہی جعل میئر کا اعلان کر دیتا، دونوں خوش رہتے. پہلے بھی تو ایڈمنسٹریٹر ان کے کام کر ہی رہے ہیں نا، قبضہ تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا، تو یہ سب ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، ملک کی تمام ایجنسیوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. کیسے اٹھ رہے ہیں لوگ، کیسے لاپتہ ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. منتخب لوگ ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کے حلقے کے یونین کمیٹی کے عوام سے ووٹ حاصل کیا ہے. ووٹ حاصل کرنے کے بعد اگر یہ لاپتہ ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمام حساس اداروں پر بھی ہے، رینجرز پہ بھی ہے، پولیس پہ بھی ہے. حکومت تو خیر کر ہی رہی ہے یہ اپنی طاقت استعمال کر کے، اور الیکشن کمیشن پہ بھی ہے. یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس پورے کراچی پر قبضہ کے لیے یہ ہو کیا رہا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ جا کر انصاف حاصل کر سکیں. اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے عمل میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنے تمام منتخب لوگوں کے ساتھ رابطے کو بڑھا رہے ہیں موجود، لیکن جب اٹھا کے لے جاؤ گے تو کیا کریں گے، پھر بھی ہم اپنے رابطے کو بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اکثریت اپنی ظاہر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے غیر جمہوری عمل کو، اس فسطائیت کو، پیپلز پارٹی کے اس فاشزم کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے کل انشاءاللہ پورے ملک میں امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ یوم احتجاج ہوگا، اور کل کراچی میں شاہراہ قائدین پر ایک بہت بڑا تحفظ کراچی مارچ منعقد کیا جائے گا. 4 بجے انشاءاللہ کراچی کے عوام وہاں پہنچیں گے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ پوری دنیا کے سامنے ہم یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا سافٹ امیج بنانے کے لیے پوری دنیا میں ان کے چکر لگوا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کی پارٹی ایک فاشسٹ پارٹی کے طور پر پورے الیکشن کے عمل کو سبوتاج کر رہی ہے، یرغمال بنا رہی ہے اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ چھپ نہیں سکیں گے. یہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی ان کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرے گی اور ان کا اصل چہرہ سامنے آئے گا. میں تو سمجھا تھا کہ حالات بدلنے کے نتیجے میں کچھ رویے شاید بدل گئے ہوں، لیکن سن 70 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سن 70 میں جب عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے 162 سیٹیں حاصل کر لیں اور یہاں پیپلز پارٹی کی صرف 80-82 سیٹیں تھیں، تو انہوں نے ملک توڑنا گوارا کر لیا، مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا. سن 77 میں انہوں نے دھاندلی کی، اور اسی طرح ایم ایل ایز ایم پی ایز کو انپوز آنے کے شوق میں لاڑکانہ سے جان محمد عباسی صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو اٹھا لیا تھا. یہ نہیں بدلے، چونکہ پیپلز پارٹی بننے سے پہلے جب یہ کنونشن لیگ کے سیکرٹری تھے اور ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے فاطمہ جناح محترمہ کو ہروایا تھا، اور ایوب خان کی آمریت کے خلاف جب جماعتیں اور خاص طور پر جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی تھی اور فاطمہ جناح محترمہ کے لیے ہم تحریک چلا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے فاطمہ جناح مادر ملت کو ہروا دیا اور ایک آمر وقت کو جتوا دیا. یہ نہیں بدلے اور انہوں نے سینٹ میں لوگوں کی خرید و فروخت کی. یہ نہیں بدلے اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن 6 سال نہیں کروائے، 2015 سے 2009 سے 2015 تک نہیں کروائے. یہ نہیں بدلے اور انہوں نے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وسائل وفاق سے تو حاصل کر لیے، لیکن ان وسائل کو لوکل باڈیز تک منتقل نہیں کیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے آئین کی آرٹیکل 140A، لیکن اس کے فیصلے کے الرغم اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے اور اختیارات نہیں دے رہے. یہ نہیں بدلے اور انہوں نے جعلی حلقہ بندیاں کر کے اپنے نمبر بڑھائے. ہم نے اس لیے اس کو قبول کیا بادل ناخواستہ کہ 2.5 سال سے الیکشن نہیں کرا رہے تھے. اس مرتبہ بھی ہم نے کہا ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. کراچی کے عوام نے ان کو شکست سے فاش دی. یہ سیٹیں بھی کم جیت رہے تھے، انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا. الیکشن کمیشن کو ملا کے، آروز کو ملا کے نتیجے بدلنے شروع کیے. پھر یہ انہوں نے اپنی سرشت نہیں بدلی اور ریکاؤنٹنگ کے نام پر جعل سازی کر کے سیٹیں چھیننا شروع کی. مصنوعی طریقے سے انہوں نے اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش کی.
لیکن کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ سب سے بڑی جماعت اسلامی کراچی میں اس کو مینڈیٹ ملا، اس کے بعد پی ٹی آئی کو ملا، تیسرے نمبر پہ یہ ہیں، ہم دونوں کے ووٹ ملائیں 9 لاکھ، پیپلز پارٹی کے ووٹ ملائیں 3 لاکھ، پھر بھی کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے ہماری پرفارمنس سے خوش ہو کر ہمیں ووٹ دے دیا ہے۔ اب تو سیٹوں کا مسئلہ بھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نمبر پورے نہیں کر سکے، سارا زور مار دیا۔ خود اقرار کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی حمایت جب پی ٹی آئی نے کی ہے تو 193 ان کے ہیں اور 155 پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ابھی تو نون لیگ کے چیئرمینوں کا اجلاس ہو رہا ہے، میں ان کو بھی ڈسکس ہی نہیں کر رہا۔ تو پیپلز پارٹی کے 155 اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 193، دنیا کے کون سے ضابطے، کون سے قانون، کون سی جمہوریت میں یہ ہے، جبکہ یہاں ڈیفیکشن کلاز بھی لگی ہوئی ہے، شو آف ہینڈ سے ہونا ہے۔ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میئر بنے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنی ساکھ کو بحال کرتے، 50 سال کا جو کچھ کیا ہے اس کو دھونے کی کچھ کوشش کرتے اور جماعت اسلامی کے میئر کی حمایت کرتے، ورنہ ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کرتے اور یہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم کھڑا تو ہم کریں گے اس لیے کہ ہم اپنے ووٹ لیں گے اور ہم پورے ملک میں احتجاج ہوگا، جبکہ کراچی میں تحفظ کراچی مارچ قائدین پر کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر